بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں آداب عرض۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا استدعا ہے کہ اس کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 1979 میں خانہ کعبہ کے اس محاصرے کی داستان شیئر کریں گے کہ جس کو ختم کرانے کے لیے پاک فوج کی مدد لی گئی تھی۔ پاک فوج کے اس قابل فخر دستے کی قیادت کس نوجوان نے کی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، 1979 یعنی سال 1979 کو ویسے تو تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں تک محیط محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے تھے۔ 4 دسمبر 1979 کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کا آغاز 20 نومبر 1979 کو ہوا تھا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم الحرام سن 1400 ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود انتظام سنبھال لیا تھا۔ یکم محرم الحرام مطابق 20 نومبر 1979 بروز منگل کی صبح امام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا دستِ راس جہیمان بن سیف العتیبہ تھا۔ یہ شدت پسند شیخ عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر 4 پائیوں کے ذریعے اسلحہ کی بڑی مقدار مسجد الحرام کے تہہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم پاک کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے۔ ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آ چکا ہے۔ نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کے سپوت اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس دین کو جلا بخشتے آئے ہیں، اور شاید ابد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ معروف وکیل اور سیاستدان احمد رضا قصوری نے اس حوالے سے نجی ٹی وی پر ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے اس واقعے پر 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا، اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی کہ پاکستان خانہ خدا کے دفاع کے لیے اقدامات کرے، جس پر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے SSG کمانڈوز کا ایک دستہ ترتیب دیا اور اسے حرم کی پاسبانی کے لیے بھیجا گیا۔ پاک فوج نے غیر معمولی سرعت سے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا بغیر کسی جانی نقصان کے، اور سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ احمد رضا قصوری نے بتایا کہ SSG کمانڈوز دستے کی قیادت جو جوان کر رہا تھا اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان آرمی کے چیف بھی رہے اور صدر پاکستان بھی بنے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے بدلے میں دنیا اسلام کی واحد ایٹمی طاقت والے ملک کی سپہ سالاری عطا کی اور پھر صدر پاکستان بھی بنایا۔ انہوں نے آپریشن سے پہلے کعبہ کی حرمت کے لیے جوانوں کو جان دینے پر آمادہ کیا۔ نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی۔ پاکستانی کمانڈوز نے دہشت گردوں کے سنائپر سے نمٹنے کے لیے ایک عجیب ترکیب استعمال کی اور پوری مسجد الحرام میں پانی چھوڑا گیا۔ پھر اس دستے کے کمانڈر نے سعودی حکومت سے فرمائش کی
کہ ان کے جوانوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے مسجد میں جگہ جگہ ڈراپ کیا جائے۔ سعودی حکومت نے اس میں لاحق شدید خطرے اور حیرت کا اظہار کیا، لیکن پاک آرمی کے اصرار پر انہیں مسجد میں ڈراپ کیا جانے لگا۔ جس وقت انہیں مسجد میں ڈراپ کیا گیا اسی وقت پوری مسجد کی گیلی زمین میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارپ شوٹرز اور سنائپرز کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے۔ پاک فوج نے غیر معمولی سرعت سے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا اور سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی۔ اس واقعے میں مسجد الحرام کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا، تاہم خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔ آخر میں اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ ہمارے یہ روحانی مراکز مکہ اور مدینہ ہمیشہ قائم و دائم اور آباد رہیں، اور اللہ پاک انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔